نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہے۔ آج افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ مسلمان ممالک تو بہت سارے ہیں، لیکن ہر ایک نے اپنا اسلام بنایا ہے۔ پاکستان کا اسلام اپنا، سعودی عرب کا اپنا، قطر، دوحہ، دبئی کا اپنا، بنگلہ دیش کا اپنا، ہر ایک نے اپنا الگ آئین بنایا ہے، قانون بنایا ہے اور نظام بنایا ہے۔ اسی لیے ہم بے حساب مسائل، مصائب اور پریشانیوں کا شکار ہیں۔ پاکستان قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے بنا تھا اور 15-20 لاکھ افراد شہید ہو گئے، لاکھوں افراد نے ہجرت کی، اپنے گھر چھوڑے۔ میری ساس صاحبہ جو اب وفات پا چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ خود بتاتی ہیں کہ ہم لوگ ہندوستان سے چل رہے تھے تو لوگ اپنی بچیوں کو خود کنوؤں کے اندر پھینک رہے تھے کہ سکھ لے کر جا رہے ہیں تاکہ سکھوں سے بچ جائیں۔ کہتے ہیں خود میں کئی بہنیں تھیں، ان میں سے ہم ایک آدھ کوئی بہن یہاں آ سکی، باقی نہیں آ سکی، کہاں گئے کوئی پتہ ہی نہ چلا۔ اتنی قربانیوں سے یہ ملک بنا تھا، لیکن جب یہ ملک بن گیا اس دن سے لے کے آج تک یہ یہود و نصارہ کے ہاتھ میں چل رہا ہے۔ خود بڑے بڑے جو اچھے جرنیل تھے ان کے بیان آ چکے ہیں، وہ کہہ چکے ہیں ہمارے ہاں جرنل وہی لگتا ہے جس کو امریکہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے بھئی صحیح ہے لگا دو۔ یہاں حکمراں وہی بنتے ہیں جو امریکہ اور یہود و نصارہ پسند کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں۔ آج تک پاکستان میں قرآن و سنت کا نفاذ آ نہیں سکا۔ اسلام آباد کے اندر حال یہ ہے کہ پورے اسلام آباد کے اندر آپ ایک دینی مدرسہ قانوناً نہیں بنا سکتے، قانونی نہیں ہے۔ ہاں ویسے علماء نے بنائے کوشش کر کے، جیسے بہت سارے لوگ غیر قانونی گھر بنا لیتے ہیں، اوپر کچھ بنا لیے، یہ اور بات۔ قانوناً ان کے ہاں قانون ہی نہیں ہے کہ کوئی مدرسہ بن سکے، غیر قانونی مدارس۔ یہاں بے حیائی کے اڈے، فحاشی کے اڈے، مساج سینٹر، بدکاری کے اڈے، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے سب قانونی ہیں، لیکن مدارس غیر قانونی ہیں۔ جامع حفصہ یہاں بنا اور جامع حفصہ کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا پوری دنیا کے سامنے ہے، لیکن اس کے بعد جب سپریم کورٹ نے، افتخار چودھری صاحب نے فیصلہ سنا دیا سن 2008 میں کہ جامع حفصہ بنا کر دیا جائے، ان کی تنخواہیں، ان کے بجلی کے بل، گیس اخراجات اٹھائے جائیں اور ان کو دیت بھی دی جائے۔ آج تک تقریباً اس کو بھی 14 سال ہو چکے ہیں اس فیصلے کو۔ حکومت سے ہمارا سوال ہے کیا 1 لاکھ روپیہ یا 50,000 روپے بھی خرچ کیا؟ یا آپ نے اجازت بھی دی کہ جامع حفصہ بن سکے لال مسجد کے ساتھ؟ قطعاً اجازت نہیں۔ اس ملک میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، پہلا ظلم و ستم تو یہ ہے کہ اللہ کے نام پر قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے ملک حاصل کیا گیا اور 75 سال میں قرآن و سنت کا نفاذ نہیں ہے۔ ہزاروں علماء اور لاکھوں کروڑوں لوگ مظلومانہ شہادت ان کی ہو چکی، قتل ہو چکے، شہید ہو چکے۔ کسی ایک کا قاتل بھی پکڑ کر پوری قوم کے سامنے سزا دی گئی۔ حضرت والد صاحب حضرت مولانا محمد عبداللہ غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ لال مسجد میں سن 98 میں شہید ہو گئے۔ قاتل پکڑا گیا ہمارے ایک دوست کے ذریعے سے، ہم نے پہچانا، مجھ سے 15 فٹ کے فاصلے پر گولیاں لگ رہی تھیں، مجھے بھی گولیاں لگی، بچ گیا، اور ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، ان سب نے پہچانا۔ قاتل کسی دوست کے ذریعے سے پکڑا گیا، وہ افسر ہمارے جاننے والے تھے، لیکن اس کو چھڑوا کر ایران بھگا دیا گیا، شیعہ تھا۔ قتل کرانے والی ہماری حکومت اور فوج تھی، اور آج تک وہ مقدمہ نہیں چلا۔ سن 98 سے لے کر اب تک وہ مقدمہ ایک دن کے لیے نہیں چلا۔ مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیے گئے، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیے گئے، ایک بڑی تعداد ہے علماء کی، کسی ایک کے قاتل کو سزا ملی نہیں۔ کتنی بچیاں اغوا ہو رہی ہیں، کسی ایک کو سزا ملتی ہے نہیں۔ ظلم و ستم اب بڑھتے بڑھتے اب ان لوگوں تک پہنچ چکا ہے جو اس ملک کے سردار اور خان اور نواب تھے، ان تک ظلم کسی پر بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب ان تک پہنچ چکا ہے۔ عامر لیاقت صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا کہ ان کی گندی ویڈیوز شائع کی گئیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا کہ اعظم سواتی صاحب رو رہے تھے کہ میری گندی ویڈیوز انہوں نے بنا لی ہیں اور نشر کی جا رہی ہیں، کچھ نشر ہو بھی چکی ہیں، تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ اب یہ ظلم
اہل دین سے بڑھتے بڑھتے اہل سیاست کی طرف آ رہا ہے، اہل سیاست سے بڑھتے بڑھتے صحافیوں کی طرف پہنچ رہا ہے۔ اہل دین کے ساتھ تو جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے چل رہا ہے۔ پورے وانا وزیرستان میں جو ظلم و ستم کیا گیا، لال مسجد میں جو ظلم و ستم کیا گیا، اور آج بھی جاری ہے۔ کل بھی ہمارے یہاں داخل ہو گئے لال مسجد کے اندر، وہاں چھوٹا سا جامع حفصہ لال مسجد میں بنا ہوا ہے، تو داخل ہو گئے، پولیس بھی داخل ہو گئی اور CDA والے بھی داخل ہو گئے، ان کے پاس کٹر تھے، تالے توڑے، ایک دم کاٹے، اندر داخل ہو گئے۔ بچیوں کا مدرسہ ہے، آپ پوچھ کر داخل ہوں، پہلے کوئی نوٹس تو بھیجیں کہ جی مسئلہ کیا ہے۔ اچانک پولیس آتی ہے اور اندر داخل ہو جاتی ہے اور کٹروں کے ساتھ تالے کاٹ دیتی ہے اور اندر داخل ہو کر توڑ پھوڑ شروع کر دیتی ہے کہ جی یہ غیر قانونی ہے۔ میں نے کہا جی غیر قانونی کیسے؟ یہ تو قانون تو یہ کہتا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ آپ نے بنا کر دینا تھا، سن 2008 کے اندر یہ فیصلہ آ چکا تھا، آپ نے تو نہیں دیا، غیر قانونی کیسے؟ پھر چلو اگر نوٹس دیتے تو پھر بھی بات تھی، اچانک داخل ہو گئے، پولیس داخل ہو گئی۔ تو یہ ہمارے ملک کا قانون ہے، ظلم و ستم ہے، تو ظلم و ستم سے حکومتیں نہیں چلتی۔ آج یہ ظلم و ستم بڑھتے بڑھتے اب سیاستدانوں پر پہنچ چکا ہے، صحافیوں پر پہنچ چکا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ISPR صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے احتساب کا ادارہ فوج کے اندر موجود ہے، تو اس احتساب کے ادارے نے جنرل پرویز مشرف کو کیوں نہیں پکڑا؟ چلو لال مسجد کا سانحہ تو آپ کہتے ہیں آپ کا الگ معاملہ تھا، تو اس نے تو خود اقرار کیا میں نے لوگ بیچے ہیں، اس کی کتاب میں موجود ہے، تو اس کے لیے احتساب کیوں نہ سامنے آیا؟ اور پھر آپ کے بڑے بڑے جنرلوں نے جو اربوں خربوں کما کے باہر بیٹھے ہوئے، ان کے لیے احتساب کا ادارہ کدھر ہے؟ یہ سب دجل ہے، سب فریب ہے۔ اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا جب اللہ کی زمین پر قرآن و سنت کا نفاذ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستان کو اگر بچانا ہے تو پاکستان میں قرآن و سنت کو نافذ کرنا ہوگا۔ جو جرم کرے اس کو چند دن بعد پوری قوم کے سامنے شرعی سزائیں دی جائیں۔ اگر قتل کرے قصاص دیا جائے، چوری کرے ثابت ہو جائے ہاتھ کاٹا جائے، ڈاکہ ڈالے ثابت ہو جائے ہاتھ پاؤں کاٹا جائے، زنا کرے شادی شدہ ہو سنسار کیا جائے، نہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں تو جو حالات بن چکے ہیں، یہ حالات پوری قوم اس وقت تشویش میں ہے، آپس میں دست و گریباں ہے۔ ابھی اعظم سواتی صاحب رو رہے تھے، کچھ دن پہلے عامر لیاقت صاحب رو رہے تھے، ابھی پتہ نہیں کتنے لوگ روئیں گے، اور علماء اور دینی حلقوں کو تو بہت رلا چکے ہیں، ان کے لوگوں کو تو لاپتہ کر چکے ہیں۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کہہ کے تھک چکا ہے کہ لاپتہ افراد کو سامنے لایا جائے، لیکن اس کی کوئی سنتا نہیں ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ اس ملک میں قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے اور پاکستان کو بچایا جائے، ورنہ بنگلہ دیش کے حالات خدا نخواستہ نہ بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب